بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، تو ہم نے سوچا اسی مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں ہو جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس مہینہ کی کیا خاصیت ہے اور اس مہینہ میں کون سا عمل کیا جاتا ہے اور اس مہینے کا کیا ہے اسلام میں مقام۔ تو ہم آپ کے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، لیکن آپ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیے تاکہ بات مکمل معلوم ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ ذوالحجہ کو مختلف عبادات کی وجہ سے خصوصی امتیاز اور مقام حاصل ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت اسی مہینہ میں انجام دی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ذوالحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم و متبرک سمجھا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں اس مہینہ کی عظمت کا پورا خیال کیا جاتا۔ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو مختلف عبادات کی وجہ سے خصوصی مقام اور امتیاز بخشا ہے۔ اس پورے 10 دنوں میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشر ذوالحجہ میں روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ قربانی دینے والوں کو بال و ناخن کاٹنے سے روکا گیا ہے۔ تکبیرات تشریق کہنے کا حکم دیا گیا، اور قربانی کا اہم ترین عمل بھی اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مسلمانوں کی بڑی اور اہم عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کی وجہ سے اس مہینے کے 10 دن کی فضیلت دو چند اور بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حدیث میں رمضان کا آخری عشرہ بھی تو فضیلت والا ہے، تو ہم کس کو زیادہ فضیلت والا سمجھے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ دن کے اعتبار سے تو ماہ ذوالحجہ کا عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس دن حج اور عرفہ جیسی عبادت ہوتی ہے، اور رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے یوم عرفہ سال کے تمام دنوں میں افضل ہے، اور شب قدر سال کی تمام راتوں میں افضل ہے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا کتنا عبادت اور ثواب کا کام ہے، جس کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اور اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذوالحجہ کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی نوافل شب قدر کی نوافل کے برابر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ انہی لوگوں کو رکھنا مشروع ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہو۔ اگر حج میں ہے تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مسلمانوں کی دوسری عید الاضحیٰ بھی اسی عشرہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ بہت ہی اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ مسلمان عید مناتے ہیں۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے، وہیں عید کی رات انعام و اکرام کی ہوتی ہے، اور اللہ کی خصوصی رحمت اس رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں، اور انسانوں کے لیے نیکی کمانے والی رات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں خوب اس رات میں عبادتیں کرنی چاہیے۔ اس مہینہ کے آتے ہی سب سے پہلے ہمیں بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے اور بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔
تو میرے دوستو، ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس مہینہ کی اسلام میں بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور خاص کر 10 دنوں کی، کیونکہ اسلام کے اہم ترین عبادات اس میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی تعظیم اور احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں عبادات وغیرہ میں لگ جانا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے خوب عبادتیں کرنی چاہیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے آفتاب بنا دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اگر اللہ نے اس مہینہ کی 10 دنوں کو عظمت والا بنایا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ساری مصلحت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دنوں کا بطور خاص اہتمام کرنے والا بنائے۔ خدا حافظ۔